صدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سکون اور شدید بے سکونی کے درمیان صرف ایک لفظ کا فاصلہ ہے، ایک ایسا اندھیرا جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی نفسیاتی بیماری ہے جو ہماری خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ دوسروں سے موازنہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کی اس چمکتی دمکتی دنیا کو دیکھ کر ہمارا دل ہمیشہ ان چیزوں کا رونا روتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں حاصل ہیں۔ یہیں سے انسان ایک گہری نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتا ہے، جہاں اسے اپنی زندگی حقیر اور دوسروں کی زندگی کامل نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن اس الجھن کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ جب دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے تو وہ صرف ایک سوچ نہیں رہتی، بلکہ وہ حسد، جلن اور تکبر جیسے مہلک جذبات کو جنم دیتی ہے۔ انسان اپنی شکل و صورت، اپنے گھر اور اپنے حالات سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ وہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ یہ ناشکری انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے، جس کا انجام شدید ذہنی دباؤ، ٹینشن اور دائمی بے سکونی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس انسانی فطرت کو آشکار کرتے ہوئے کلام الہی کی سورۃ العادیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ عربی میں اس کے لیے قنوط کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ شخص جو مصیبت میں صرف شکوے کرے اور راحت میں احسان بھول جائے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ناشکری عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، جیسا کہ سورۃ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو امن اور وافر رزق میں تھی، مگر ناشکری کی وجہ سے بھوک اور خوف کا شکار ہو گئی۔ لیکن اسی اندھیرے سے نکلنے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں ایک سنہرا اصول اور اپنا ابدی وعدہ عطا فرمایا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں رب کریم کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ کا وہ اٹل وعدہ ہے جو نہ صرف انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ اس کے دل کو بے پناہ سکون اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر کی سب سے خوبصورت تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ مبارک پاؤں سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکون کا راز بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی شعار تھا کہ وہ مال کی فراوانی کو ذمہ داری سمجھ کر شکر کے طور پر امت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس ناشکر دل کو شکر پر راضی کیسے کریں۔ اس کے عملی اقدامات بہت آسان ہیں۔ پہلا، بار بار یاد دہانی کہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی صرف 5 نعمتوں کو گنیں۔ تیسرا، ہسپتالوں اور بے گھر لوگوں کو دیکھ کر اپنی صحت اور چھت کی قدر کریں۔ چوتھا، ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی مشق کریں۔ اور پانچواں، اللہ کے اس وعدے پر یقین کہ شکر سے ہی راستے کھلتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور توبہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں سچا شکر گزار بندہ بنا دے۔ ہمارے اور تمام دیکھنے والوں کے دلوں سے ناشکری، حسد، جلن اور بے سکونی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور انہیں ہم سے کبھی زائل نہ کرنا۔ ہمیں راحت میں شکر اور آزمائش میں صبر عطا فرما۔ الہی، ہمارے گھروں میں امن، برکت، خوشحالی اور سکون کا نزول فرما اور ہمیں ہر قسم کے خوف اور تنگی سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔